ہماری جماعت اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. یہ خوفزدہ ہوں گے، یہ ڈر جائیں گے، سیاست سے دستبردار ہوں گے. انشاءاللہ مولا بخش دشتی کا فکر، ہم اس بات کا ضرور فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اصولوں کی بنیاد پر زندہ ہیں تو اصولوں کی بنیاد پر زندہ رہیں گے. گرینڈ ڈائلاگ ہو کہ تشدد کا عنصر کیوں بڑھ رہا ہے، کیوں لوگ بندوق کے ذریعے اس ملک میں تباہی پھیلانا چاہتے ہیں. تشدد کی سیاست کرتے ہیں جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، جو نظریاتی طور پر اپنی سیاست کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پرامن جدوجہد کے راستے بند کر دیے گئے. میں اس فورم کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہم نے جس شعوری سیاسی نظریاتی اصول کے بنیاد پر جو فیصلہ کیا، اس میں چاہے نیشنل پارٹی کے میری ذات، میرے بھائی، میرے خاندان کے ساتھ ساتھ کوئی بھی کارکن جو بھی اس کو کوئی نشانہ بنائے، ہم اپنے اصولی مقصد، اپنے موقف سے قطعاً دستبردار نہیں ہوں گے. چونکہ ہم شعوری طور پر ایک فیصلہ کر چکے ہیں، ہم فکری نظریاتی طور پر ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم آئینی جدوجہد کریں گے، ہم سیاسی جدوجہد کریں گے، ہم جمہوری بنیادوں پر اپنے حقوق حاصل کریں گے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے گناونے حرکات سے ہمیں ہمارے بنیادی اہداف سے وہ روکیں گے، یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. گو کہ ہم تشدد نہیں چاہتے ہیں، گو کہ ہمیں نفرت ہے تشدد سے، شرپسندی سے، اشتعال انگیزی سے، دہشت گردی سے. لیکن ہمیں یہ ابھی حق حاصل ہے کہ ہمارا ضمیر کہتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں بندوق کی نالی کے ذریعے خاموش کرانا چاہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں شفیع کو شہید کروں گا، ولید کو شہید کروں گا، یا ظہور کے بھائی کو شہید کروں گا، ہم اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہوں گے، یہ ان کی بھول ہوگی. ہماری جماعت اس ملک میں وفاق پہ یقین رکھنے والی جماعت ہے. ہم بلوچستان کے حقوق جمہوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم بلوچستان کے عوام کو قطعاً لسانی یا فرقاتی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہونے دیں گے. ہماری جماعت اس بات کا ادراک رکھتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہماری جماعت نے میر غوث بخش بزنجو کے اصولوں کے مطابق، اس کے نظریات کے مطابق اپنی جماعت کو ملک گیر سطح کا ایک جماعت بنایا. آج ہماری جماعت پنجاب میں بھی چاہے چھوٹی موٹی طاقت میں، لیکن ہے اس کی کابینہ، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے. ہمیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو خوفزدہ کریں گے، ہم بندوق کی نالی کے ذریعے ان کے خاندانوں کو ٹارگٹ کریں گے. یہ خوفزدہ ہوں گے، یہ ڈر جائیں گے، سیاست سے دستبردار ہوں گے. انشاءاللہ مولا بخش دشتی کا فکر، نسیم جنگیان کا فکر، میر حاصل بزنجو کا فکر، ولید صالح کا فکر، دیگر ہمارے شہداء کا فکر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں ڈرایا گیا، دمکایا گیا، آج بھی ہمیں دمکایا جا رہا ہے. میرا ایک بھائی بچا ہے، روز اس کے نام پر وہ دیتے ہیں کہ یہ ہے، یہ فلانے کا ایجنٹ ہے، یہ فلانے کا ایجنٹ ہے. ہم اپنے ضمیر کے ایجنٹ ہیں، ہم اپنے سیاسی سوچ کے ایجنٹ ہیں، ہم اپنے فکر کے ایجنٹ ہیں. جو فکر میر غوث بزنجو کا تھا، میر حاصل خان کا تھا، جو سمجھتے ہیں کہ پروپیگنڈا کے ذریعے پہلے ہمارے قتل کے لیے وہ راہموار کریں گے، پھر ہمیں ماریں گے، ہم خوفزدہ ہوں گے. انشاءاللہ قطعاً خوفزدہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اپنے رب کریم پر. زندگی موت آنی جانی شے ہے، ہوتا رہتا ہے انسان کو. جب میرا بھائی شہید ہوا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بچہ ہم توحید پرست لوگ ہیں، کبھی ایک آنسو نہیں بہانا کہ تمہارا بھائی کیوں شہید ہوا، یہ رب کا فیصلہ تھا. میری والدہ نے بھی مجھے کہا کہ یہ رب کا فیصلہ تھا. آج میں کہتا ہوں اگر میرا چھوٹا بھائی ثاقب خان کل کو اپنے ان اصولوں پر روز اس کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی عید میں یہ جو عید مبارک عید الاضحیٰ گزرا، میرے بانجے کو انہوں نے مارا، وہ زخمی ہو گیا، لیکن میں نے عید آغا خان میں گزارا. میں نے کسی کے سامنے نہ جھکا نہ پیغام پہ بھیجا، کیونکہ نہ ہم نے کسی کی دشمنی کی ہے، نہ ہم کسی کے بارے میں دشمنی کا سوچ سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں،
ہم اس بات کا ضرور فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اصولوں کی بنیاد پر زندہ ہیں تو اصولوں کی بنیاد پر زندہ رہیں گے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ تشدد یا بندوق ہمیں خوفزدہ کرے گا، یہ اس کی اپنی بھول ہے۔ اس ملک میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اہل کلام، اہل دانش، سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین بیٹھیں کہ اس ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالیں، اور ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو کہ تشدد کا عنصر کیوں بڑھ رہا ہے، کیوں لوگ بندوق کے ذریعے اس ملک میں تباہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ جو اس سوچ کے خلاف ہوتا ہے اس کے راستے مسدود کیے جاتے ہیں۔ جو اس ملک میں جمہوریت چاہتا ہے اس کے راستے بند کیے جاتے ہیں۔ تو اس ملک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پارٹی سیاست سے ہٹ کر ہم سب کو اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ بلوچستان میں امن کیسے آئے۔ اگر اس کی خاطر ہمیں جو قربانی دینا پڑے، ہم اس بات کو بھی بھولنے کے لیے تیار ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو کم از کم سکون ملے، ان کو روزگار ملے، ان کو امن ملے۔ ہمارے لوگ نفسیاتی طور پر اسپیکر صاحب اس وقت بہت بڑے المیہ کا شکار ہیں۔ ہمارے علاقوں میں آپ یقین کریں، ابھی میں کیا بتاؤں، ایمبولنس ہمارا محفوظ نہیں ہے۔ میں نے 9 ایمبولنسز دی اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، پولیو کے سامان سمیت جا رہے تھے، ان کو چھینا گیا۔ اب ہمارے لیے بچا کیا ہے؟ ہم روڈ نہیں دے سکتے، ہم بجلی نہیں دے سکتے، ہم دیتے ہیں تو اس میں کام نہیں ہوتا ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے عوام کا نمائندہ بن کے یہ جواب دہ ہونا ہوگا، کیونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے۔ جو ان کے راستے میں، ان کی ترقی کے کاموں میں رکاوٹ ہوگا، میں تو اعلانیہ اس کی مخالفت کروں گا، چاہے جان بھی جائے، جو کچھ بھی ہو جائے۔ کیا واران کے لوگوں کو بجلی کا حق نہیں ہے؟ کیا واران کے لوگوں کو روڈ کا حق نہیں ہے؟ ظہور صاحب چلے گئے، ان کے بارڈر جہاں ہم سے ملتے ہیں، ہمارا ایک بوری پیاز کا اس بارڈر سے کوئٹہ تک 2400 روپے اس کا کرایہ۔ اگر وہ روڈ پکا ہو جائے تو ہمارے زمیندار کو 300 روپے میں کوئٹہ میں وہ بوری لا سکتا ہے۔ کون ہے جو اس نقصان کو وہاں کو لوگوں کو دے رہا ہے؟ جو بھی دے رہا ہے وہ اس عوام کا دشمن ہے، بلوچ کا دشمن ہے۔ میرا بجلی 30 کلومیٹر کے راستے پہ آ کے رکا ہوا ہے۔ 21ویں صدی میں آپ حیران ہوں گے کہ واران میں بجلی نہیں ہے۔ جو اس کو روک رہا ہے وہی میرا دشمن ہے، میرے عوام کا دشمن ہے۔ عوام نے مجھے ووٹ دیا کہ میرے حقوق کے لیے جا کے لڑو۔ عوام کے حقوق کے لیے نیشنل پارٹی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگی۔ ہم تکبر کی بات نہیں کرتے ہیں، فیصلہ رب کرتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن بحیثیت انسان ہم کہتے ہیں کہ مرنا ایک دن ہے، روز نہیں مرنا ہے۔ آج ظہور کا بھائی گیا، وہ میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے۔ رحمت صاحب کا بھائی گیا، وہ میرا بھائی ہے۔ یہ بچہ 2018 میں میرا پولنگ ایجنٹ تھا، ولید۔ آج اس کو اس بردردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں ولید رحمت سے نہیں گیا، مجھ سے گیا ہے۔ ظہور کا بھائی ظہور سے نہیں گیا، مجھ سے گیا، کیونکہ ہمارا دکھ درد ہمارا ایک ہے اور ہمارا دشمن بھی مشترک ہے۔ جو ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے، ہمیں اپنے مقصد سے دور رکھنا چاہتا ہے، تو وہ یہ بھول جائے کہ اس معاملے میں ہم نہ بلیدہ کو دیکھیں گے، نہ پنجگور، نہ واران کو۔ ہم دہشت گرد کے خلاف ایک ہو کے، ایک زبان ہو کر انشاءاللہ جدوجہد کریں گے اور اس کو چیلنج کریں گے کہ تمہاری دہشت گردی کے سامنے ہم مروب نہ کبھی ہوئے نہیں ہوں گے۔ اسی الفاظ کے ساتھ میں سی ایم صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ اس دکھ درد کی گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ آئے نیشنل پارٹی کے اس دکھ درد میں، انہوں نے ہمارے ساتھ حمایت کی، اور تمام سیاسی جماعتوں کے مشکور ہیں۔ یہ تمام جتنے سیاسی جماعتیں اس اسمبلی کے اندر ہیں یا باہر ہیں، ہم سب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس دہشت گردی کے واقعے پر ہمارا ساتھ دیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو